اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مورخہ 29 جون 2020 سے آپ کی سیکنڈ ٹرم کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں حسب معمول آپ کو اپنا سبق پڑھانے سے پہلے آج کی جو اچھی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ سب سے پہلے پیش کرتا ہوں۔ بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری بہتری اور ہماری اچھائی کا جو ذریعہ ہے وہ ہمارا اچھا اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو ہماری نیت ہے، صاف نیت ہے، ہمارا خلوص ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہمدردی سے پیش آنا ہوتا ہے، سچائی کا ساتھ دینا ہوتا ہے، جھوٹ سے بچنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارا ارادہ نیک ہوگا، ہماری نیت صاف ہوگی، ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا، تو اس طرح سے ہمارا اخلاق بہتر ہوگا اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم سب سے بہتر ہوں گے۔ تو یہ تو آج کی اچھی بات تھی۔ بچوں، جو بات سنتے ہیں اس کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنانا ہے اور اس کو اپنانا بھی ہے اور دوسروں کے ساتھ اچھا پیش آنا ہے۔ آئیے آج کا جو سبق ہے کاروان اردو کلاس 7، اس کا جو سیکنڈ ٹرم کا جو سبق ہے وہ سب سے پہلا سبق جو ہے میرے ابا جان، صفحہ نمبر 25، اور آج میں نے جو آپ کو پڑھانا ہے صفحہ نمبر 25 تا صفحہ نمبر 26۔ بچوں، تمام بچے کتابیں اپنے پاس کھول کے رکھ لیں اور آپ کے ہاتھ میں کچی پینسل ہونی چاہیے، اور جو مشکل الفاظ آتے ہیں ان کو انڈر لائن کروانا ہے، ساتھ جو میں معنی بتا رہا ہوں آپ کو وہ بھی ساتھ ساتھ انڈر لائن کرنے ہیں اور ان کو لکھنا ہے، بعد میں ان کو اپنی نیٹ کاپی پہ محفوظ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اس سبق کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بچوں، اس سبق میں شاعر مشرق، فلسفی اور قومی رہنما علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نجی زندگی کے بارے میں علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال کی زبانی بیان کیا گیا ہے۔ اس میں آپ غور سے دیکھیں، اس کی ریڈنگ بھی کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ ایک بہترین شاعر، فلسفی، مفکر، قومی رہنما تھے۔ آئیے آج ان کی نجی زندگی کے کچھ گوشوں کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں۔ بطور والد علامہ اقبال کیسے تھے، بچوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، گھر والوں کے ساتھ وہ کیسے تھے، خاص طور پر جو ڈاکٹر جاوید اقبال جو آپ کے صاحبزادے تھے ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، اور ان کے بچپن کے حوالے سے یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ آپ وہ خود بتاتے ہیں اپنی زبانی کہ میں بہت شرارتی تھا اور مجھے بار بار اپنی ماں سے بھی مار پڑتی تھی، تعلیمی لحاظ سے بھی میں اتنا اچھا نہیں تھا، اور یہ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، یعنی خوف کھاتا تھا۔ تو یہ اس کا سیکنڈ پیراگراف آپ کھول کے سامنے رکھیں۔ اقبال، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کی نظر میں ایک ممتاز شاعر، فلسفی اور پیغمبر کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ ایک انسان بھی تھے، ایک ایسے انسان جس کا گھر ہو، بیوی ہو، جسے اپنے بچوں سے محبت ہو۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں ان سے محبت کرنے کے بجائے خوف زیادہ کھاتا تھا۔ تو بچوں، اس پہلے پیراگراف میں آپ نے دیکھیں، ممتاز کو انڈر لائن کریں، ممتاز کے معنی لکھ لیں، نمایاں۔ دوسری لائن میں دیکھیں پیغمبر، اس کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا یا پیغام دینے والا، یہ دو مشکل الفاظ ہیں۔ اور نیچے اس پیراگراف کے آخر میں
خوف کھانا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا۔ تو دراصل یہ ہے کہ علامہ اقبال نہ صرف ایک فلسفی تھے یا شاعر تھے یا پیغمبر تھے، بلکہ آپ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ آپ کی بیوی تھی، آپ کے بچے تھے، اور بچوں سے محبت بھی تھی، اور اس لحاظ سے ڈاکٹر جاوید اقبال خود فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کے بارے میں یہاں کہتے ہیں کہ اگرچہ میرے والد صاحب جو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا بچوں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک تھا، پیار محبت کی زندگی گزارتے تھے، لیکن وہ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ مجھے ان سے زیادہ ڈر لگتا تھا، خوف آتا تھا۔ آگے وہ اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں، سیکنڈ پیراگراف میں فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بے حد شریر تھا، اس لیے اماں جان سے بلا ناگہ مار کھانا میرا معمول بن چکا تھا۔ پڑھائی سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، مگر ابا جان سے میں بہت کم مار کھائی ہے۔ میرے لیے ان کی جھڑک ہی کافی ہوا کرتی تھی۔ ابا جان جب کبھی ناراض ہوتے تو ان کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے، احمق آدمی، بیوقوف۔ یہاں ابا جان سے مار کھانے کا ایک واقعہ یاد آیا۔ یہاں بچوں آگے وہ ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، اپنی بچپن کا ایک واقعہ ہے جو کس طرح وہ شرارتیں کرتے تھے، اور پھر ان کی جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا سختی کی جاتی، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے یا ان کو مار پٹائی کی گئی ہے۔ تو یہاں لکھا ہے مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ بھی آپ ساتھ کر لیں۔ میں بچپن میں بے حد شریر، بے حد انڈر لائن کریں، بہت زیادہ شریر، شرارتیں کرنے والا، بلا ناگاں، بغیر کسی وقفے کے، اور نیچے لفظ جھڑک ہے، جھڑک کے معنی ہوتا ہے ڈانٹ۔ تو یہاں اس پیراگراف سے پڑھنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر جاوید اقبال کو جو ہے ان کی شرارتوں کی وجہ سے جو ہے نا ان کو ڈانٹتے تھے، اور جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ احمق آدمی اور بے وقوف وغیرہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی بچپن میں شرارت کا ایک واقعہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے یہاں پہ۔ تو اس پیراگراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچپن میں مجھے، دوبارہ ریڈنگ بھی ساتھ کرتے ہیں، بچپن میں مجھے روزانہ ایک آنا خرچ کرنے کو ملتا، اور اسے خرچ کر چکنے کے بعد خواہ میں اماں جان سے کتنی ہی منتیں کرتا، مجھے مزید کچھ نہ ملتا۔ یعنی جو جیب خرچ ان کو ملتا تھا وہ صرف روزانہ کے لیے ایک آنا تھا، اور ایک آنا اس وقت 6 پیسے کا ایک آنا ہوتا ہے۔ ایک آنا کا مطلب ہے 6 پیسے روزانہ بطور جیب خرچ ان کو ملتے تھے۔ اگر وہ خرچ ہو جاتے تو بے شک وہ منتیں کرتے رہیں، بار بار درخواستیں کرتے رہیں، منتیں کرتے رہیں، لیکن مزید ان کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ پھر ان کو یہ ڈر بھی رہتا تھا کہ جو میں خرچ کر چکا ہوں بار بار مانگنے سے، پھر جو ہے نا ان کی اماں جان جو ہے ان سے ناراض ہوتی تھیں۔ تو اب شرارت کا ایک اور واقعہ ہے، ایک بار جو بتاتے ہیں کہ ایک بار اتفاق سے یوں ہوا کہ کوئی مٹھائی بیچنے والا ہمارے گھر کے سامنے آیا۔ مٹھائی دیکھ کر ہم للچائے۔ للچانا کا مطلب ہے، انڈر لائن کر لیں اس کو، للچانا کا مطلب ہے دل میں لالچ پیدا ہونا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ منہ میں پانی آ جانا۔ مگر جیب خالی تھی، یعنی جیب خالی اس وجہ تھی کہ جو ان کو جیب خرچہ جو ملتا تھا وہ انہوں نے خرچ کر ڈالا تھا۔ اب بتاتے ہیں کہ اسے بٹھایا، یعنی کس کو بٹھایا؟ مٹھائی والے کو بٹھایا، اور اماں جان کے پاس دوڑے دوڑے آئے کہ شاید کچھ مل جائے، مگر انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا، صاف صاف جواب دے دیا کہ مزید کچھ نہیں ملے گا۔ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ طبیعت ضدی تھی، اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بچپن میں بہت شرارتی بھی تھا اور ساتھ ضدی بھی تھا، یعنی یہ ان کے بارے میں یہاں اس پیراگراف کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ضدی تھے۔ اس کے ساتھ جب دیکھا کہ ماں کی طرف سے صاف صاف جواب مل جاتا ہے، مٹھائی کھانے کو جی بھی چاہتا ہے، تو ایسے حالات میں کیا کرتے ہیں کہ جو خوانچہ فروش ہے، یعنی مٹھائی بیچنے والا ہے، خوانچہ فروش
اس سے پوچھا کہ پیتل لے کر مٹھائی دے سکتا ہے یا نہیں۔ بدقسمتی سے اس نے ہاں کہہ دی۔ اچھا، یہ جو پیتل ہے نا، دراصل ان کے گھر میں ایک ٹیبل فین تھا، اس کے پیچھے پیتل کے پرزے لگے ہوئے تھے۔ تو جاوید اقبال کے ذہن میں یہ بات آئی کہ گھر سے تو کچھ مل نہیں رہا، تو اب اس طرح کرتے ہیں کہ چلو جو خوانچہ فروش سے بات کر لیتے ہیں، اگر وہ پیتل جو ہے نا وہ خرید لیتا ہے اور کچھ پھر اس کے بدلے مجھے مٹھائی دے سکتا ہے تو دے دے۔ بہرحال ان کی یہ ترکیب جو ہے اپنے طور پہ وقتی طور پہ تو کامیاب ہو گئی، لیکن بعد میں ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ اب صفحہ نمبر 26 پر جو ہے آپ سیکنڈ پیراگراف پڑھ رہے ہیں، اس کو توجہ فرما لیں۔ یہاں پہ بس پھر کیا تھا، سائے کی طرح ابا جان کے کمرے میں آئے اور ایک طرف پڑے ٹیبل فین کے پیچھے لگے پیتل کے پرزے کو اتار کر خوانچہ فروش کو دے آئے اور مٹھائی لے لی۔ یعنی وہ پرزے کو اتارا اور مٹھائی بیچنے والے کو، وہ ریڑھی والا تھا یا ٹھیلے والا تھا، خوانچہ فروش کو کہا جاتا ہے، اس کو جا کے دے دی اور مٹھائی لے لی۔ مٹھائی تو لے لی، لیکن اس کے بعد کے حالات کیا بنے ان کے لیے؟ ادھر سے مٹھائی لے کے کھانے بیٹھ گئے ہیں، ادھر سے جو ان کا ڈرائیور تھا، شوفر، لیکن شامت عمال سے ہمارا شوفر ادھر سے گزر رہا تھا۔ یعنی وہ ڈرائیور جو ہوتا ہے، شوفر کے معنی لکھ رہے ہیں، ڈرائیور ہوتا ہے کار چلانے والا یا ڈرائیور۔ اس نے اس کو دیکھ لیا، اس نے فوری طور پر اس نے آ کر ابا جان سے شکایت کر دی۔ ہم خوشی سے اچھلتے کودتے جو گھر میں داخل ہوئے تو اطلاع ملی کہ ابا جان بلا رہے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے ابا جان کے کمرے میں گئے۔ وہ اپنی آرام دہ کرسی پر نیم دراز تھے، یعنی نیم دراز کا مطلب آدھے لیٹے ہوئے، آرام دہ جو آرام کرنے والی کرسی، اس پر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے۔ تو ہمیں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور 3-4 تپھڑ ہماری گردن پر جما دیے۔ یعنی یہ جو ہمارے اعمال تھے، برے کام کی وجہ سے جو ہمیں سزا ملی ہے، اس میں یہ تھا کہ شوفر نے شکایت کر دی علامہ اقبال کو کہ جاوید اقبال نے پیتل کے پرزے ٹیبل فین کے اندر سے اتار کے خوانچہ فروش کو فروخت کر دیے ہیں اور اس کے بدلے مٹھائی لے لی ہے۔ تو اس پر علامہ اقبال نے، والد صاحب نے جو ہے 3-4 تپھڑ جو ہے نا ہماری گردن پر جما دیے۔ تپھڑ تماچے کو کہا جاتا ہے، معنی لکھ لیں، تپھڑ تماچا، اور جما دینا یعنی لگا دینا۔ تو بچوں اس پر یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی بچپن کی شرارت کا حال بیان کیا گیا اس کے اندر۔ بنیادی طور پر آپ نے جو پچھلے پیراگراف میں پڑھا ہے کہ جاوید اقبال نمبر 1 بیعت شریر تھے، یعنی شرارتی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پڑھائی کے ساتھ بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ یہ ان کی زندگی کے پہلو پتہ چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ طبیعت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ضدی بھی تھے۔ یہ 3 جو ہے نا ان کی زندگی کے پہلو کا خاص پتہ چلتا ہے ہمیں کہ شریر تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پڑھائی میں بھی دلچسپی نہیں لیتے تھے، اور طبیعت کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے بہت ضدی تھے۔ اس لحاظ سے پھر ظاہر ہے کبھی کبھار اپنے والدین سے، اپنی اماں جان سے یا ابا جان سے جب ان کو مار پڑتی، اس وجہ سے خوف زدہ بھی رہتے تھے اپنے والدین سے، خصوصی طور پر، خاص طور پر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اگلے پیراگراف کو دیکھیے ذرا۔ ابا جان مجھے جب کبھی مارتے تو گدی پر مارتے۔ یہاں بچوں گدی کو انڈر لائن کر لیں اور اس کے معنی بھی آپ لکھ لیں۔ گدی کے معنی ہیں گردن کا پچھلا حصہ۔ وہ زور سے تو نہ مارتے، مگر گدی جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں پر چوٹ زیادہ لگا کرتی ہے۔ یعنی یہ نازک سا حصہ ہے، جسم کا پچھلا حصہ، گردن کا پچھلا حصہ۔ اس کو اگر جو ہے نا کیونکہ یہ نازک ہے، اس لحاظ سے اس میں معمولی سی ٹھوکر بھی لگایا جائے تو زیادہ محسوس زیادہ ہوتا ہے، چوٹ زیادہ لگتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مجھے ان سے کبھی مار کھانے کا اتفاق ہوا ہے تو اس کی وجہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو بچوں
یہاں پر اگر دیکھیں تو اب تک جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کے اندر جاوید اقبال کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا مزاج کیسا تھا، ان کی جو شخصیت کی جو نمایاں جو نا پہلو کیا کیا تھے۔ نمبر 1 کہ جاوید اقبال بچپن میں بہت شرارتی تھے۔ نمبر 2 تعلیم سے بھی ان کو کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، طبیعت کے لحاظ سے بہت ضدی تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جھوٹ بھی بولنا، کبھی کبھی جو ہے نا وہ جھوٹ بھی بول لیتے تھے۔ تو یہ 3-4 چیزیں تھیں، ان کی وجہ سے ان کو مار بھی پڑتی، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس مار کی وجہ سے اپنے والدین سے بالخصوص علامہ اقبال سے خوف بھی کھاتے تھے۔ تو یہ چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ تو یہ اس سبق کا آج جو ہم نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 26 کچھ 27 پہ بھی جا رہا ہے، تھوڑا سا 1-2 لائنیں یہاں تک انشاءاللہ ہم نے اینڈ کر دینا ہے۔ اس پیراگراف کو جو ابھی آپ نے پڑھنا ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ابا جان یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ڈاکٹر جاوید اقبال کس طرح مل کر کرکٹ کھیلتے تھے، اس کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جی علامہ اقبال گھر میں جو ہے نا شور شرابے کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے شور پر عموماً پابندی لگاتے تھے۔ تو اسی طرح یہاں پہ اس پیراگراف کو دیکھیں، ریڈنگ بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ہم گھر میں شور نہ مچا سکتے تھے، تو یہ اسی وجہ سے تھے کہ علامہ اقبال نے گھر میں شور پر پابندی لگائی تھی، شور کو وہ پسند ہی نہیں فرماتے تھے۔ اگر میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ باہر دالان میں کبھی کرکٹ کھیل رہا ہوتا تو ہمیں حکم ملتا کہ یہاں مت کھیلو، یعنی یہاں شور سے بچنے کے لیے علامہ اقبال جو تھے اپنے بچوں کو گھر کے صحن میں، دالان کا مطلب صحن ہوتا ہے، صحن میں کرکٹ کھیلنے سے منع فرماتے تھے، اور اس پر ہم منہ لٹکا کر وہاں سے چل دیتے، یعنی ناراض ہو کے وہاں سے کہیں اور طرف چل پڑتے۔ لیکن بعض اوقات ہمارے کھیل میں خود بھی شریک ہو جایا کرتے تھے، یعنی علامہ اقبال کبھی کبھار اپنے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں مشغول بھی ہو جاتے تھے۔ ہمارے ہاتھ ان کی طرف گیند پھینکتے پھینکتے تھک جاتے، مگر وہ بلہ تھامے ٹھپ ٹھپ کرتے رہتے، یعنی جب بلہ کرکٹ کھیلتے ہوئے بلہ جب علامہ اقبال کے ہاتھ میں ایک دفعہ آ جاتا تو وہ بار بار جو ہے نا بچوں کو گیند پھینکنے کے لیے کہتے، اور اس طرح وہ جو ہے نا ان کو بلے کے ساتھ گیند کو مارتے، اور جو آواز آتی تھی ٹھپ ٹھپ کی آواز آتی۔ تو اس دوران کرکٹ کھیلتے ہوئے ایک اور علامہ اقبال کی طبیعت کے خلاف جو ہے نا ایک واقعہ پیش آ گیا کہ جاوید اقبال فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ اندر بیٹھے تھے، یعنی علامہ اقبال اپنے گھر میں کمرے میں اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو بچے جو ہے نا دالان میں صحن میں گھر کے صحن میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ تو جاوید اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہٹ لگائی تو گیند دروازے کے شیشے کو توڑتی ہوئی ان کے کمرے میں جا گری۔ اس دن سے ہمیں کرکٹ کھیلنے کی ممانعت کر دی گئی، یعنی جہاں پہ علامہ اقبال کو شکایت ملی، جہاں پہ ان کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی، بچوں کی طرف سے کرکٹ کھیلتے ہوئے جب گیند کو ٹھوکر لگائی گئی اور گیند دروازے کو جا کے ٹکرائی، دروازے کے لگے ہوئے شیشے سے کو توڑتی ہوئی کمرے میں جا گری، اس پر علامہ اقبال کو بہت غصہ آیا، جس کی وجہ سے آئندہ کے لیے کرکٹ پر پابندی لگا دی اور کرکٹ کھیلنے کو منع کر دیا۔ تو بچوں یہاں تک جو آپ نے چیزیں پڑھی ہیں ان کو میں ایک بار رپیٹ کر دیتا ہوں کہ نمبر 1 کہ جی آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ علامہ اقبال بھی عام انسان کی طرح صفحہ نمبر 25 سے 26 کی بات کر رہا ہوں، اس کو دوبارہ ریوائز بھی کر لیں ایک دفعہ، بس یہاں تک آپ کا آج سبق ہوگا، پھر نیکسٹ جو ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بھیجا جائے گا کہ جی علامہ اقبال اگرچہ ایک فلسفی بھی تھے، شاعر مشرق بھی تھے، قوم کو پیغام دینے والے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عام انسانوں جیسی زندگی جو ہے نا وہ گزارا کرتے، ان کا گھر تھا، بیوی بچے سب کچھ تھا، بیوی بچوں سے محبت بھی تھی۔ تو اس لحاظ سے یہاں ساتھ بتاتے ہیں جاوید اقبال کے جی مجھے اپنے جو ہے نا والد صاحب سے یعنی علامہ اقبال سے بہت زیادہ خوف آتا تھا، یعنی ڈرتا تھا میں ان سے،
اس کی وجوہات بھی اگلے پیراگراف میں بیان کرتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ جاوید اقبال اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ زندگی کے جو شخصیت کے جو نمایاں پہلو تھے ان کے، وہ بتاتے ہیں کہ میں بچپن میں جی بہت زیادہ شرارتی تھا، اور جو ہے نا اس پھر ساتھ دوسرے نمبر پر بتایا جا رہا ہے جی کہ وہ جو ہے نا تعلیم سے بھی ان کو خاطر خواہ دلچسپی نہ تھی، اور اس وجہ سے جو ہے نا ابا جان نے ان کو مارا تو بہت کم ہے، لیکن وہ جو ہے نا اس کے باوجود جو ہے نا ان ابا جان سے ڈرتے تھے۔ جو الفاظ استعمال کرتے تھے علامہ اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال کے لیے بچپن میں، احمق اور بیوقوف جیسے الفاظ استعمال کرتے۔ پھر ایک واقعہ آپ کو جو بتا دیا گیا جی کہ جو مٹھائی والا گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا تو مٹھائی کھانے کا شوق پیدا ہوا، جی للچایا، مگر جیب میں پیسے نہیں تھے، اماں جان کے پاس دوڑتے ہوئے گئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہاں سے پیسے نہ ملیں، آخر کار مزاج کے ضدی ہونے کی وجہ سے پھر بھی رہ نہ سکے، اور گھر میں پڑے ہوئے ایک طرف جو ٹیبل فین تھا اس کے پچھلے حصے میں جو پیتل کے لگے ہوئے پرزے تھے ان کو اتار کر جو ہے نا خوانچہ فروش کو دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد مٹھائی لے کر کھا لیتے ہیں۔ اور لیکن اس کے باوجود جو ہے نا بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، ادھر سے تو یہ کام کیا کہ مٹھائی جو ہے نا کھا لی، لیکن ادھر سے جو ہے نا ان کا جو شوفر تھا گھر کا، جو کار کا ڈرائیور تھا، وہ کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے ابا جان سے یعنی علامہ اقبال سے جا کے یہ شکایت کر دی۔ اگرچہ بچے تو بہت خوش تھے مٹھائی کھا کر، یعنی بالخصوص ڈاکٹر جاوید اقبال، لیکن اس کے باوجود شکایت ملنے پر جو ہے نا جب ابا جان کے سامنے پیش ہوئے تو 3-4 تھپڑ بھی ان کی گردن پر لگائے گئے، اور جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ میرا زیادہ تر جو ہے نا والد صاحب کی جو ناراضگی کی وجہ ہوتی تھی یا مار پڑنے کی جو وجہ بنتی تھی وہ ان کا جھوٹ تھا، یعنی جہاں ظاہر ہوا کہ بچپن میں وہ جھوٹ، عموماً بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، تو بچوں یہ میں نے شروع میں بھی آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ ہمارا جو اخلاق ہے نا، اچھا اخلاق تب ہی ہوگا کہ ہم ان چیزوں سے جن سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان سے منع ہو جانا چاہیے۔ ہمیں بچپن سے ہی اپنی عادت بنانی ہے، اپنی اندر اچھائیاں پیدا کرنی ہیں، جھوٹ سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، دیگر ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ تو یہاں پر بچوں آپ نے دیکھا ہوگا آخر والے پیرے میں جی کہ جو ہے نا شور کو ناپسند فرماتے تھے علامہ اقبال، اس وجہ سے بچوں کو جو ہے نا گھر کے صحن میں جو کرکٹ کھیلتے تھے اس سے منع فرماتے تھے، لیکن پھر بھی کبھی کبھار جو ہے نا بچوں کے ساتھ مل کے بھی کرکٹ کھیلتے، اور اتفاق سے یہاں پہ ایک پھر ان کی طبیعت کو ایک ایسا واقعہ جو ناگوار گزرا وہ پیش آیا کہ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ جو ہے نا کرکٹ کھیلتے ہوئے جب بال کو یعنی گیند کو ہٹ لگائی تو وہ گیند دروازے کے شیشے کو توڑتی ہوئی جو ہے نا کمرے میں جا گری، اور اس طرح جو کرکٹ کھیلتے تھے اس کو بھی علامہ اقبال نے منع فرما دیا۔ تو بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ سارا جو ریڈنگ کی ہے آج ہم نے صفحہ نمبر 25 تا صفحہ نمبر 26 اچھے انداز سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید انشاءاللہ یہاں سے آگے چلائیں گے۔ میں سب سے پہلے جو الفاظ کے معنی آپ کو بتائے تھے ان کو دوبارہ میں ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ دشواری ہو تو وہ دور ہو جائے۔ سب سے پہلے مفکر کے معنی آپ لکھ لیں: فکر کرنے والا، نجی زندگی، ذاتی یعنی گھریلو زندگی، گوشوں، پہلوؤں یعنی حصوں، مکمل فہم، پوری طرح سمجھنا، ممتاز، نمایاں، پیامبر، پیغام پہنچانے والا، للچانا، دل میں لالچ پیدا آنا، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کی طبیعت کے مطابق کوئی چیز ہوتی ہے وہ پسند آ جائے تو بعض اوقات منہ میں پانی آ جاتا ہے، یعنی اس میں آپ منہ میں پانی آ جانا بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی دل میں لالچ پیدا ہونا، شریر، شرارتی، خوف کھانا، ڈرنا، معمول، عادت، بلا ناغہ، بغیر وقفے کے یعنی روزانہ، جھڑک یعنی جھڑکنا جس کو کہتے ہیں، ڈانٹ، دھمکی، احمق، بیوقوف، ایک آنا، 6 پیسے، منتیں کرنا،
بار بار درخواست کرنا یا مطالبہ کرنا، ٹکا سا جواب، صاف صاف جواب، خوانچہ فروش، ریڑھی یا ٹھیلے پر چیزیں بیچنے والا۔ پھر اگلے پیراگراف کے اندر جو الفاظ ہیں اور اس کے بعد والے میں بھی کچھ موجود ہیں۔ شامت اعمال، شامت کا مطلب بدبختی بھی ہوتا ہے اور سختی بھی آتا ہے۔ برے اعمال کرنے کی وجہ سے جو آنے والی سختی ہوتی ہے، یعنی برے اعمال کی وجہ سے آنے والی بدبختی یا سختی۔ شوفر، کار کا ڈرائیور۔ ہم عمر، ایک جیسی عمر والے۔ ہٹ لگانا، ٹھوکر لگانا۔ نیم دراز، آدھے لیٹے ہوئے۔ تھپڑ، تماچا، جما دینا، لگا دینا۔ گدی، گردن کا پچھلا حصہ۔ ممانعت، منع کرنا۔ اور اس طرح سے بچوں آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے آپ سب کو بہت اچھے انداز سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بچے کو صفحہ نمبر 25 تا 26 جو آج میں نے آپ کو پڑھایا، اس میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش آئی ہو، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو، تو وہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو بہت اچھے انداز سے اس کا جواب دے دوں گا۔ تو آج کا جو میں نے پڑھایا ہے اس کو آپ نے دوبارہ ریوائز بھی کرنا ہے اور اچھے انداز میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا دوبارہ ریوائز کر کے جو چیزیں کاپی پر نوٹ کرنی ہیں ان کو نوٹ بھی کر لینا ہے۔